اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت، از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 15۔ آج بھی مایا آفس نہیں آئی تھی۔ علی بھی عزت کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے۔ عزت آفس کی چیئر پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے مایا کی باتیں یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں کون سا جادو ہے اس ذلیل لڑکی کے پاس کہ سب مردوں کو حمایتی بنا لیتی ہے۔ میں وہ سب دیکھ رہی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس کا چہرہ کتنا گھنونا ہے تم نہیں جانتے۔ ایک تم ہو کہ اسے بیوی بنانے کے چکروں میں ہو، اور ایک وہ کسی اور ہی چکر میں ہے۔ پہلے شاہ جی اور اب میرا بھائی علی۔ ایک دم چونک کر عزت نے آنکھیں کھول لی۔ آج یہ تمانچے جو تم نے میرے منہ پر مارے ہیں نا، آنے والے وقت نے یہ تمانچے تمہارے منہ پر مارنے ہیں، پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ عزت کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے منرل واٹر کی بوتل اٹھائی اور گٹاگٹ بغیر سانس لیے پانی پینے لگا۔ علی آج دوسری فیکٹری سے اس کے آفس میں آیا تھا۔ نوک دے کر وہ اندر آیا۔ عزت سیدھا ہو کر بیٹھا۔ علی کا سر جھکا ہوا تھا۔ عزت، تم سے معافی چاہتا ہوں۔ جو بھی ہوا اس دن اچھا نہیں ہوا۔ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یار، مایا نے جو کہا، پلیز کسی بات کو دل پر مت لینا۔ وہ ویسے ہی منہ پھٹ ہے، غصے میں الٹا سیدھا بول جاتی ہے۔ اس نے جو میرے بارے میں کہا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ عزت سیٹ پر جھولتا بڑی غور سے اسے گھور رہا تھا، پھر اس کی بات سن کر بولا، تم سے اس متعلق میں نے کوئی سوال نہیں کیا، تو پھر تم اپنی صفائی کیوں پیش کر رہے ہو؟ یار، بہت غلط کیا اس نے۔ میری ہمدردی کو نہ جانے کیوں اس نے شک کے ترازو میں تولا۔ عزت نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسے جواب دیا، مایا اتنی پاگل بھی نہیں کہ بلا وجہ الزام لگائے، وہ بھی اپنے بھائی پر۔ علی نے سر اٹھا کر عزت کو دیکھا، جس کے چہرے پر ملال اور شک کے ملے جلے اثرات تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھ سکتا ہوں؟ عزت خاموشی سے دانت پیسنے لگا۔ علی نے شرمندگی سے عزت کے آگے ہاتھ جوڑے۔ خدا کا واسطہ ہے یار، مجھے یا رتابہ کو لے کر دل میں کوئی شک مت پالنا۔ بڑی مشکل سے تمہاری زندگی سیٹل ہوئی ہے۔ مایا کی باتوں میں آ کر اسے شک کی نظر مت کرو۔ میں تلاش کر رہا ہوں دوسرا گھر۔ چلے جائیں گے ہم دونوں بہن بھائی، جیسے ہی کچھ بہتر انتظام ہو گیا۔ عزت نے کافی آرڈر کی، پھر اس کی طرف مڑا۔ میں نے تمہیں گھر چھوڑنے کے لیے تو نہیں کہا۔ علی ٹیبل پر نظریں جمائے افسوس سے کہنے لگا، لیکن مایا نے رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن مجھے نہ پہلے کوئی اعتراض تھا تمہارے گھر میں رہنے پر، اور نہ اب کوئی اعتراض ہے تمہارے گھر چھوڑنے پر۔ گھر تمہارے پاپا کا ہے جو مجھے اس جاب کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ علی کی نظریں ملا کر نہ دیکھنے پر عزت کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوا تھا، لیکن اس نے اظہار نہ کیا اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیا، کیونکہ وہ رتابہ پر کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، نہ ہی اس پر شک کرنا چاہتا تھا، لیکن علی اس کے شک کا شکار ہو چکا تھا۔ تمہیں دیکھا اس کے ساتھ، اچھی فیملی کے لگے، سلجھے ہوئے، اس لیے تمہیں گاڑی کے بہانے سے بلوا لیا۔ عزت کا دل پریشانی سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے عزت کو اپنا نمبر دیا۔ اس کے بارے میں جو بھی جاننا چاہتے ہو، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تم تک کیسے پہنچی، اس سے پہلے یہ کہاں تھی، اس کے بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک سے جڑے 20 سالوں کے ایک ایک پل کا حساب ہے میرے پاس، بس ایک ملاقات کر لینا۔ عزت بہت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ عزت اس کے ہاتھ سے نمبر لے کر گاڑی سے اترا۔ اس لڑکی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور عزت کو بائے بائے کہتی نکل گئی۔ عزت کافی دیر اس کا نمبر ہاتھ میں لیے وہیں قدم جمائے کھڑا رہا، پھر اپنے ذہن کی طرح بھاری بھاری قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف آیا، جہاں رتابہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ فکریہ انداز میں بولی۔ کہیں نہیں، عزت نے سنجیدگی سے جواب دیا اور گاڑی چلانے لگا۔ ایک ہاتھ اس کا اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرے بازو کی کوہنی دروازے سے ٹکائے، انگلیاں اپنی گردن پر رکھے وہ اس لڑکی کی باتوں میں گم تھا۔ کہیں بچہ گرانے تو نہیں آئے اس کے ساتھ ہاسپٹل؟
بختی کے چکروں سے نکل آؤ تو بہتر ہوگا۔ رتابہ اسے اتنا سنجیدہ اور کھویا کھویا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ازد اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ پریشان ہو گیا تھا وہ بہت زیادہ، لیکن اس نے رتابہ سے کچھ نہ کہا۔ گھر آئے تو ازد نے رابی سے کھانا لگانے کو کہا۔ رتابہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس کا دل بہت متلی کر رہا تھا۔ ازد واش روم میں فریش ہونے گیا تو منہ دھوتے سمے وہ لڑکی آئینے میں اس کے سامنے تھی۔ خیر یہ بتاؤ، بچہ گرانے تو نہیں لائے ہو اسے ہاسپٹل؟ شریف لگتے ہو شکل سے۔ بختی کے چکروں سے نکل آؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ بہت کوشش کی ازد نے اسے جھٹلانے کی، لیکن اس کا لہجہ، اس کی باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ازد کے دل و دماغ پر سوار ہونے لگی۔ ایسی کیا حقیقت تھی رتابہ کی جو نمل بھی نہیں جانتی تھی، اور رتابہ خود بھی بتانے سے قاصر تھی؟ رتابہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ باہر آیا۔ رتابہ کو وامٹنگز ہو رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر گئی اور وامٹنگ سے اس کی حالت دوہری ہونے لگی۔ ازد اس کے پاس ہی تھا۔ وہ اسے تھام کر باہر لایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ٹیبلٹ دی۔ اس کے سامنے وہ اپنا بیہیو نارمل رکھے ہوئے تھا۔ رابی دستک دے کر اندر آئی اور کھانے کی ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ رتابہ نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ ازد اس کی فکر سے بولا، پہلے ہی تمہیں اتنی ویکنس ہے، کھانا نہیں کھاؤ گی تو مزید ویک ہو جاؤ گی۔ وہ تکیے میں منہ دیے لیٹ گئی۔ ازد نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ چلو کھانا تو کھاؤ۔ نہیں نا، مجھے پھر الٹی ہو جائے گی۔ ازد نے اسے غور سے دیکھا۔ اترے چہرے کے ساتھ وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم الٹی کر دینا، میں سیدھی کر لوں گا۔ ازد کا انداز ایسا تھا کہ رتابہ کو ہنسی آ گئی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ازد نے پہلی بار اسے اس طرح اپنے سامنے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ازد کو کوسے قضا کے سارے رنگ اس کے گندمی چہرے پر بکھرتے نظر آئے۔ اس کے جادوئی حسن میں کھو سا گیا تھا وہ۔ ازد نے پکڑ کر اسے بٹھایا اور خود اس کے پیچھے بیٹھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ازد کچھ دیر پہلے ہونے والی ہر بات بھول گیا۔ کھانا کھا کر وہ اسے واک کے لیے باہر لان میں لے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واک کروائی۔ وہ تھک کر گھاس پر بیٹھ گئی۔ بس اب اور نہیں چل سکتی میں۔ ازد اس کے سامنے بیٹھ گیا اور تاروں بھری رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ مایا یہ منظر دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا؟ بندیا سے ملاقات کے بعد بھی ازد اس کے ساتھ ہے؟ وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ٹینشن سے اندر کی طرف پلٹی اور بندیا کو فون ملایا۔ اس نے مایا کو تسلی دی کہ اس کا کام جلد ہو جائے گا، بس وہ صبر اور تحمل سے کام لے۔ ازد آفس میں اپنے کام میں بزی تھا جب کال آپریٹر نے ازد کو کال پر بتایا کہ باہر کوئی لڑکی آئی ہے جو آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہے۔ ازد تھوڑا حیران ہوا کہ اس سے ملنے کون سی لڑکی آ سکتی ہے۔ ازد نے اسے اندر آفس میں بلوا لیا۔ اس لڑکی کو ازد دیکھ کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اسے کچھ دن پہلے ہاسپٹل میں ملی تھی، لیکن یہ آفس تک کیسے پہنچی؟ ازد کی بغیر اجازت کے وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی۔ حیران ہو رہے ہو مجھے یہاں دیکھ کر؟ ازد کرسی پر واپس بیٹھ کر بولا، جی۔ آج صبح تم مجھے خیابان سحر کے پاس نظر آئے تو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آفس دیکھا، اور اب کچھ دیر میں تمہارے سامنے ہوں۔ ازد خاموش تھا بالکل۔ تم نے تو میرا نام تک نہیں پوچھا۔ ازد بڑی سنجیدگی سے بولا، جی بتا دے نام بھی، اور بختی کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی۔ نام میرا بندیا ہے، اور بختی سے کیا رشتہ ہے میرا، یہ جاننے کے لیے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن کہاں؟ وہ ازد کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، جہاں سے بختی بھاگی تھی۔ ازد نے بمشکل تھوک اپنے گلے سے نکلا۔ کیا حقیقت تھی بختی کی جو اس لڑکی کو معلوم تھی؟ کوئی چائے پانی ہی پوچھ لو، مہمان ہوں تمہاری۔ ازد نے جلدی سے کافی آرڈر کی۔ بندیا کی نظریں مسلسل ازد پر تھی۔ ازد کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا اتنے پرتجسس انداز میں اس کا دیکھنا۔ وہ سامنے پڑی فائل پر نظریں جمائے بولا، آپ اتنا تو بتا سکتی ہیں پلیز، بختی کو اتنے سالوں سے کیسے جانتی ہیں آپ؟
جتنا میں اسے جانتی ہوں اتنا وہ خود بھی خود کو نہیں جانتی۔ عزت سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ لیکن اتنی گہرائی میں کیسے جانتی ہیں آپ اسے؟ بندیا مسکراتی آنکھوں سے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھے بولی، میرے ساتھ میرے سامنے ایک گھر میں بڑی ہوئی ہے وہ۔ کیا؟ لیکن اسے تو اس کے گوپال ماما نے پالا تھا۔ جی، مجھے بھی اسی گوپال نے پالا ہے۔ گوپال کے نام پر اس کے لہجے کی کرواہٹ عزت کو بھی محسوس ہوئی۔ آپ کیا لگتی ہیں گوپال کی؟ یہ بھی بتا دوں گی، پہلے میرے ساتھ تو چلیں۔ وہ کافی ختم کر کے کھڑی ہوئی۔ عزت نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ بندیا اسے راستہ گائیڈ کر رہی تھی۔ ایک بات تو بتائیں، آپ مجھے بختی کے بارے میں یہ سب کیوں بتانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی بختی اب اپنے جھوٹ سے مزید کسی کی زندگی برباد کرے۔ کیسا جھوٹ؟ عزت گاڑی کا گیئر بدلتے ہوئے بولا، اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر معصوم اور مظلوم بننے کا جھوٹ۔ عیب؟ عزت ماتھے پر تیوڑی چڑھا کر پوچھنے لگا، مجھے لگتا ہے تم بختی کو بالکل نہیں پہچان سکے، جبھی تو اسے اپنی انگلی کے ساتھ لگائے پھر رہے ہو۔ عزت اس کے کہنے پر گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بولا، آپ نمل کو جانتی ہیں؟ جی جانتی ہوں، حافظ صاحب کی بیٹی ہے نا؟ عزت نے ایک بار حیرت سے اسے دیکھا۔ اس بیچاری سیدھی سادی لڑکی کی زندگی بھی اس نے برباد کر دی۔ نمل کی زندگی برباد؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ نمل آج سے 4 سال پہلے کڈنیپ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے۔ عزت کے ہاتھ سٹیئرنگ چلاتے ہوئے رک گئے۔ گاڑی کو بریک لگا کر وہ پورا بندیا کی طرف گھوما۔ نمل کڈنیپ ہوئی تھی بختی کی وجہ سے؟ ہاں۔ عزت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ گاڑی چلاؤ، بس ذرا سا آگے جانا ہے، پھر وہاں جس سے مرضی پوچھ لینا۔ بندیا کے کہنے پر اس نے گاڑی ایک گلی کے کارنر پر کھڑی کی۔ یہاں رہتی تھی بختی، جاؤ کسی کا بھی دروازہ بجا کر پوچھ لو، بختی اور نمل کا۔ عزت گاڑی سے باہر نکلا اور غور سے اس گلی کے ایک ایک گھر کو دیکھنے لگا، پھر کچھ قدم آگے بڑھائے۔ اس کو مناسب نہ لگا کہ وہ کسی کا دروازہ بجاتا۔ ایک جگہ اس کے قدم ٹھہر گئے، جو گوپال کے برابر میں تیسرا گھر تھا۔ اس گھر سے اچانک ہی ایک عورت بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے باہر نکلی تو عزت کو دیکھنے لگی، جو بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ کسی کا گھر تلاش کر رہے ہو؟ عزت نے چونک کر اس عورت کو دیکھا۔ جی۔ کس کا گھر پوچھنا ہے؟ نام بتاؤ، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ نمل اور بختی کا۔ اتنے عرصے بعد اس گلی میں کوئی نمل اور بختی کا پوچھنے آیا تھا۔ وہ عورت حیرانی سے آنکھیں پھاڑے عزت کو دیکھنے لگی، جیسے اس نے کسی دہشت گرد کا پوچھا تھا۔ وہ رازداری کے انداز میں عزت کے کچھ قریب ہوئی۔ تم ہو کون؟ عزت اس عورت کے قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں ان کا دور پرے کا رشتہ دار ہوں۔ کس کا؟ بختی کا یا نمل کا؟ اب وہ کنفیوز ہو گیا تھا کہ کس کا رشتہ دار بنتا۔ وہ سر کے پیچھے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، نمل کا۔ اچانک سے اس عورت کے حیرت کے آثار افسوس میں بدل گئے۔ ہائے، بہت برا ہوا بیچاری کے ساتھ۔ لگتا ہے بابو تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ خیر یہ بتاؤ آئی کہاں سے ہو؟ عزت کو کوفت ہونے لگی تھی اس عورت کے سوالوں سے۔ وہ عزت کی ٹپ ٹاپ دیکھ کر کافی متاثر ہوئی تھی۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ وہ گہری سانس لے کر بمشکل بولا، لاہور سے۔ او، اتنی دور سے آئے ہو تو باہر کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ وہ زبردستی عزت کو اندر لے گئی۔ عزت کے دوبارہ نمل کا پوچھنے پر وہ رو دینے کے انداز میں بولی، آنسو ایک بھی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ کیا بتاؤں بیٹا، نمل بچی کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے اس کی شادی سے ٹھیک 3 دن پہلے۔ یہ بات سن کر عزت پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنے خشک آنکھوں کو دوپٹے کے کونے سے رگڑتی آگے بولی، حافظ صاحب یہ سب برداشت نہ کر سکے، مرتے مرتے بچے تھے وہ۔ پھر کچھ دن بعد نمل بیٹی گھر آ گئی تھی واپس، لیکن یہاں کے ظالم لوگوں نے ان کو رہنے نہ دیا۔ نمل کی بدنامی کے قصے گھر گھر میں ہونے لگے تھے۔ سب کے گھروں میں بچیاں تھیں، کوئی بھی اس بدنامی کے ساتھ ان کو اس محلے میں برداشت نہیں کرتا تھا۔
سب نے مل کر اس محلے سے باپ بیٹی کو نکال کر ہی دم لیا۔ پتہ نہیں اب کہاں مارے مارے پھر رہے ہوں گے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اسد تو دم بخود صوفے پر بیٹھا رہ گیا کہ اتنی بڑی حقیقت سے وہ ناواقف تھا نمل کی۔ کیا ہوا تھا نمل کے ساتھ؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیوں لے کے گئے تھے شادی سے پہلے نمل کو؟ اسد نے اٹکتے الفاظ میں پوچھا، پھر نمل کی شادی کا کیا ہوا؟ بس بیٹا، ایسی لڑکیوں کو کون قبول کرتا ہے موت کے علاوہ؟ اسد نے اگلا سوال ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور بختی کہاں ہے؟ بدبختی کے نام پر تو اس عورت کا ایسے منہ بنا جیسے کسی نے نیم کا شربت پلا دیا ہو۔ آئے ہائے، اس بدبخت کا کیا پوچھتے ہو؟ نمل کے اغوا ہوتے ہی وہ بھاگ گئی یہاں سے۔ کس کے ساتھ بھاگی وہ؟ یہ تو اسے ہی معلوم ہوگا، بڑی معصوم بنی پھرتی تھی، لیکن اس کے لچھن بعد میں پتہ چلے سب کو۔ اسد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کچھ اور پوچھنے کی۔ ہم نے تو یہی سنا ہے، جس نے پالا تھا اسے بیٹی کی طرح، اسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اس نے۔ اللہ معاف کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر مزید بولی، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید۔ توبہ توبہ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ دیوی جس نے اسے پالا تھا، اس کی بیٹی کا گھر بھی اس بختی نے اجاڑا ہے، اور تو اور نمل کے اغوا میں بھی اسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ جب نمل اغوا ہوئی تھی تو یہ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ اب سوچنے والی بات ہے نا بابو کہ ان چوروں نے نمل کو اٹھا لیا اور اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیوں؟ آخر کو یہ بھی تو لڑکی تھی نا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بولتی رہی، لیکن اسد میں مزید کچھ سننے کی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ ایک دم سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا اور اللہ حافظ کہتا وہاں سے باہر نکل کر گاڑی کی طرف آیا۔ بندیا گاڑی میں ہی موجود تھی۔ اسد نے جلدی سے وہاں سے گاڑی نکالی اور ریش ڈرائیونگ کرتا اس علاقے سے باہر آیا۔ بندیا نے اس کے کپکپاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اسد کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے بندیا کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ آپ مجھے گوپال سے ملوا سکتی ہیں؟ اسد کے چہرے پر غصہ اور غم دیکھ کر بندیا کے اندر تک سکون سا اترا۔ ہاں، لیکن اب ان بدنام گلیوں میں نہیں رہتے وہ، اپنی عزت بچانے کی خاطر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ کہاں؟ بندیا اسے گوپال کے نئے گھر تک لے گئی اور دور سے اسے گھر دکھا کر خود گاڑی سے اترتے ہوئے کہنے لگی، گوپال نہ ملا تو دیوی سے مل لینا، گوپال کی بیوی ہے وہ۔ اسد نے گاڑی گھر کے سامنے کھڑی کی اور دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے بھاری زنانہ آواز آئی۔ کون ہے؟ اسد نے گوپال کا پوچھا تو اپنی آواز کی طرح بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ایک عورت دروازے پر نمودار ہوئی، جو اسد کو اور پھر اس کی لمبی چمچماتی گاڑی دیکھ کر کچھ ٹھٹک سی گئی تھی۔ گوپال سے ملنا ہے مجھے۔ وہ تو ابھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ کون ہو؟ اسد نے اپنا نام بتانے کی بجائے دیوی کا پوچھا۔ دیوی آنٹی گھر پر ہے؟ وہ اسد کو سر سے پیر تک دیکھ کر بولی، ہاں میں ہوں دیوی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ سے کچھ کام ہے مجھے۔ پہلے تو وہ ایک پل کے لیے خاموش رہی، پھر دروازہ پورا کھول کر سائڈ پر ہو گئی۔ آ جاؤ اندر۔ اسد گھر کے دروازے سے سر جھکا کر داخل ہوا۔ وہ اس یقین کے ساتھ آیا تھا کہ یقیناً پڑوس والے سنا سنایا جھوٹ بول رہے ہوں گے، اس کی بختی ایسی نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہاں کی غربت منہ کھولے اسد کا منہ چڑھا رہی تھی۔ گھر بالکل ساز و سامان سے خالی تھا، صرف ایک کمرے میں فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ دیوی نے اسد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف دروازے کے پاس کونے پر بیٹھا۔ دیوی اس سے کچھ فاصلے پر آسن مارے بیٹھی۔ ہاں بولو، کیا کام ہے تمہیں؟ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اسد نے اس کو غور سے دیکھا۔ ہری ہری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور ڈھیلا ڈھالا تھکان سے بھرا جسم صاف بتا رہا تھا کہ وہ حالات اور بھوک سے لڑنے والے لوگ تھے۔ اسد نے دیوی سے نظریں ہٹائی اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وائلٹ نکالا اور دروازے کے پیچھے رکھ دیا، جس میں کچھ ہزار موجود تھے۔ پھر صحن میں جھانک کر اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتا ہوا بولا، مجھے بختی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ اسد کے سوال پر دیوی کے تن بدن میں آگ سے لگ گئی۔
اس منحوس کا نام بھی اپنی زبان پر لانا میں پاپ سمجھتی ہوں۔ عزت ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آنٹی پلیز، مجھے جاننا ہے بھکتی کے بارے میں، کون تھی وہ، کیسے ملی آپ کو، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ لیکن تم یہ سب کیوں جاننا چاہتے ہو؟ دیوی کا لہجہ بہت سخت تھا۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ بتائیں مجھے پلیز۔ دیوی کچھ لمحہ ٹھہر کر جب بولی تو اس کا ایک ایک لفظ عزت کا دل چیرنے لگا۔ دیوی کی آواز آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل گئی۔ میرے ہی گھر میں نے اسے پناہ دی اور اس نے میری ہی ناک تلے میرے شوہر کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی۔ اس نے اپنے باپ جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا۔ ناجائز سمبند تھے اس کے اپنے ماما گوپال کے ساتھ۔ ماما کہتی تھی بدذات۔ سام کو اپنی آستین میں پالا میں نے، اس نے نہ میرا لحاظ کیا نہ میری بچی کا، اس کا گھر بھی برباد کر دیا۔ دیوی اپنا ہر شک، ہر الزام ایک ایک کر کے عزت کو بتاتی چلی گئی۔ پھر آخر میں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس ظالم بابو نے میری بچی سے اس بدبخت کے بھاگ جانے کا بدلہ لیا، بیچ دیا اس نے میری بیٹی کو۔ اس کے باپ کو بھی رحم نہ آیا، جسے چھپاتا پھر رہا تھا وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ صرف اس بدبخت کی وجہ سے میری بچی کا باپ باپ نہ بن سکا اور شوہر شوہر نہ بنا۔ اس کا سر پیٹ پیٹ کر رونا عزت سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے بڑی مشکل سے اٹھنے کی ہمت کی اور دیوی کو روکا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیوی جھولیاں بھر بھر کر بختی کو بددعائیں دینے لگی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے۔ کھا گئی وہ میرے گھر کو، کھا گئی وہ ہمیں، کیڑے پڑے اس میں، سسک سسک کر مرے وہ۔ دیوی سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ عزت سے بالکل برداشت نہ ہوا یہ سب۔ وہ دھواں دار ہوتی آنکھوں کے ساتھ اٹھا اور سنسان روڈ کی طرف نکل آیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا پل بھر میں؟ ابھی تو اس کی دنیا آباد بھی نہیں ہوئی تھی پوری طرح سے اور برباد ہونے چلی تھی۔ یہ کیسی بھیانک حقیقت سامنے آئی تھی رتابہ کی؟ وہ اپنے بال ہاتھوں میں لے کر جکڑنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ سچ۔ عزت اپنا سر اسٹیئرنگ سے مار کر شدت سے رونے لگا۔ روتے روتے اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی کہ یہ سب بختی کا ماضی کیسے ہو سکتا ہے؟ بندیا، اس کے محلے والی عورت اور دیوی، ان تینوں کی آوازیں چیخے مارتی عزت کو چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ مار ڈالے خود کو۔ کوئی نہ تھا اس وقت اس کی حالت زار کو دیکھنے کے لیے۔ وہ آسمان کی طرف منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ چیخ کر رویا۔ رتابہ، تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ کیوں اتنے جھوٹ بولے؟ عزت کی رگوں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت اسی طرح بیت گیا۔ وہاں سے اکا دکا گزرتے ہوئے لوگوں نے نوٹ کیا تو وہ اس کی گاڑی کے پاس آئے اور شیشے پر دستک دی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ زور زور سے باہر کھڑے دو آدمیوں نے پھر سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ عزت نے سر اٹھا کر دیکھا اور شیشہ نیچے کیا۔ اس کی ناک اور آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ کیا ہوا صاحب جی، سب خیریت تو ہے نا؟ عزت نے بازو سے اپنا چہرہ اور ناک صاف کیا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے سب۔ صاحب جی، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پاس ہی ہمارا گھر ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ عزت نے نہ میں سر ہلایا۔ وہ اس کی حالت دیکھ چکے تھے کہ کافی خراب لگ رہی تھی۔ صاحب جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کہیں تو ہم چھوڑ آتے ہیں آپ کو۔ عزت نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں ٹھیک ہوں، پھر گاڑی سٹارٹ کی اور ان کو ہاتھ ہلاتا آگے نکل گیا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس گاڑی چلاتا رہا۔ وہ فون بھی مسلسل بج رہا تھا۔ عزت بالکل بہرا سا ہو گیا تھا۔ اس کی گاڑی سنسان علاقے سے نکلتی ہوئی لوگوں کے رش میں جا پہنچی۔ وہ کراچی کے ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں سے بھی گاڑی آگے بگائی اور بالکل خالی جگہ پر گاڑی روکی، پھر گاڑی سے باہر نکلا۔ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ ریت پر چلتا ہوا پانی میں آ کھڑا ہوا۔ سمندر کی موجیں اس کے قدموں کو چھو کر واپس پلٹنے لگی۔ اس کا دل چاہا کاش اس کی سوچیں اور وہ سب باتیں بھی ان لہروں کی طرح پلٹ سکتی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اتنا آگے بڑھتا گیا کہ لہریں اس کے سینے کو چھونے لگی۔ بڑی بڑی موجوں نے اسے پورا اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے قدم ڈگمگائے تو وہ ان لہروں سے الٹے قدموں پیچھے پلٹا۔
وہ جتنا پیچھے پلٹ رہا تھا، رتابہ کا معصوم سا چہرہ اس کے قریب آنے لگا۔ رو رو کر بھی وہ تھک چکا تھا۔ نرگس کی باتیں اب اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میری جان، محبت اور شک بیک وقت دل میں بسیرا نہیں کر سکتی۔ جہاں محبت ہو وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر جو حالت اس کی زیادتی کرنے سے رتابہ کی ہوئی تھی وہ بھی اس کے سامنے تھی۔ عزت بیٹا، اس معصوم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے کیا ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ تم نے بھی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ وہیں سمندر کے بیچ بیٹھ گیا۔ اب مایا اس کے سامنے تھی۔ شاہ جی اور علی پر ڈورے ڈال رہی ہے یہ۔ وہ ان سب آوازوں سے گھبرا کر اٹھا اور گھر کی طرف آنے لگا۔ علی، مایا، رتابہ سب بہت پریشان تھے کہ بنا بتائے وہ کہاں جا سکتا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس کا بالکل من نہیں کر رہا تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوتا۔ یہی سوچ رہ رہ کر اس کو ستا رہی تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ نمل کی سچائی جاذب جانتا ہے یا نہیں؟ نمل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کس نے اغوا کیا تھا اسے؟ اور رتابہ پر لوگ اس کے اغوا ہونے کا الزام کیوں دھر رہے تھے؟ رتابہ کیا چاہتی تھی نمل سے؟ اور اس نے اتنا کچھ کیوں چھپایا؟ کیوں اسے ساری سچائی سے آگاہ نہیں کیا؟ اور یہ کس موڑ پر اس کی ہولناک سچائی سامنے آئی تھی؟ جب وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن یہ کیسی محبت تھی؟ شک تو نہیں کر رہا میں اس پر، لیکن اس کی حقیقت بھی قابل تسلیم کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں بتاتی کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرتا، اپنے آپ سے الجھتا وہ کافی دیر گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا رہا۔ رات ہو چکی تھی۔ علی اسے ڈھونڈتا ہوا گھر آیا تو اس کی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے باہر آیا تو عزت آنکھیں نیچے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ علی اسے اندر لایا تو مایا لان میں تھی۔ بھاگتی ہوئی وہ عزت کے پاس آئی۔ کہاں تھے تم؟ عزت کچھ نہ بولا۔ اس کے کپڑوں پر سمندر کی مٹی صاف بتا رہی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ وہ نظریں چرائے بولا، کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رتابہ جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے رو رو کر با آواز دعائیں کر رہی تھی۔ عزت کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھی۔ کہاں تھے آپ؟ وہ دانت پیستا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس وقت آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ عزت کہاں تھے آپ؟ جہاں تم تھی پہلے۔ عزت کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ عزت نے اسے بازوں سے جکڑا۔ تم گوپال کے گھر سے کیوں بھاگی تھی اور کس کے ساتھ؟ رتابہ اس کے اچانک یہ سوال پوچھنے پر سٹ پٹا گئی۔ میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ عزت نے زور سے اسے جھٹکا دے کر گراتے ہوئے کہا۔ ادھورا سچ بتایا ہے تم نے مجھے۔ بتاؤ، گوپال سے کیا تعلق تھا تمہارا؟ وہ عزت کی آنکھوں میں حیرت سے سمٹی دیکھتی رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، گوپال سے کیسے تعلقات تھے تمہارے؟ بیٹی جیسے۔ ابھی اس نے جملہ پورا ادا ہی نہیں کیا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ عزت نے اسے مارا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور کر بولا، اور یہ بابو کون ہے؟ اب رتابہ کو عزت کے غصے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ اس کی ملاقات بابو سے ہوئی تھی۔ عزت نے اسے جبڑوں سے پکڑا۔ بتاؤ مجھے، بابو کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم، رتابہ نے بھیگی پلکیں جھپکتے ہوئے خفیف انداز میں کہا، جو عزت کو بمشکل سنائی دیا۔ اس نے ایک اور تھپڑ مارا رتابہ کو۔ جو پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتاؤ، ورنہ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ عزت نے اس پر جھک کر اس کا گلا زور سے دبایا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور مشکل سے بولی، وہ غلط آدمی تھا، مجھ پر بری نظر۔ رتابہ کے الفاظ اس کی سانسوں کے ساتھ رکنے لگے۔ عزت نے اس کا گلا چھوڑا تو وہ کھانستے ہوئے زور زور سے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ سنبھلنے کے بعد وہ بولی، آپ کو بابو کا کس نے بتایا؟ مجھے وہ سب بتایا گیا ہے جس سے تم نے ہم سب کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا آپ سے۔ گوپال ماما نے مجھے بابو سے بچانے کے لیے ہی مسز جمال کے یہاں چھوڑا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی آپ سے؟ جن کی سن کر آ رہے ہو وہ بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں نا، رتابہ چلائی۔
ازد نے آج پھر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بس بس کر دو ازد، اب بس۔ تھک گئی ہوں میں تمہارا شک سہتے سہتے۔ اور کتنا یقین کرو گے لوگوں پر؟ مار دو مجھے جان سے، لیکن یہ بے یقینی کی مار نہ مارو۔ دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ میں خود کو بھی مار ڈالوں۔ ازد نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ نکلو میرے کمرے سے باہر۔ نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ پہلے مجھے بتائیں کہ کون ملا تھا آپ سے؟ کس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ ازد نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس آ کر گری۔ علی اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا اوپر آیا۔ کیا ہوا ہے رتابہ؟ وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ علی نے اسے اٹھانا چاہا تو اس نے منع کر دیا اور خود اٹھنے کی کوشش کی۔ پھر ازد کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ ازد کھولو دروازہ، میری بات سنو۔ ازد پلیز۔ علی پریشانی سے بولا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ گی مجھے تم؟ وہ علی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ۔ علی اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ وہیں دروازے سے سر ٹکائے زاروں کی طرح رونے لگی۔ ازد میری بات سنو پلیز، ازد اوپن دا ڈور۔ وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گئی۔ کس نے کیا کہا ہے بتاؤ تو صحیح ازد۔ اس پر ہاتھ اٹھا کر ازد خود بھی بہت رویا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ڈریسنگ ٹیبل پر مار مار کر رویا۔ پاگل سا ہو رہا تھا وہ۔ اور رتابہ نے اسی دروازے پر بیٹھے پوری رات گزار دی۔ ازد پوری رات نہ سویا۔ اسے بستر سے بھی رتابہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جاتا۔ اس نے سارا بستر اٹھا کر فرش پر پھینکا اور پھر فرش پر بیٹھے روتا رہا۔ مایا رتابہ کا یہ حال دیکھ کر بڑے سکون سے سوئی تھی۔ علی بھی رات کو بار بار دروازہ کھول کر جھانکتا۔ رتابہ اسی طرح دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ازد صبح آفس جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آیا تو رتابہ نے اس کا راستہ روکا۔ وہ اپنے بازو کے کف فولڈ کرتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تیزی سے تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس کی آواز سن کر ازد تیزی سے پیچھے مڑا اور بجلی کسی تیزی سے اسے تھام لیا۔ وہ لپٹ گئی ازد سے۔ اس نے آہستہ سے رتابہ کو خود سے الگ کرنا چاہا، پر وہ اس سے اور بھی زیادہ زور سے لپٹ گئی۔ ازد کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کتنا انتظار تھا اس کو اس پل کا۔ آج وہ پل آیا بھی تو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ازد نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے خود سے الگ کیا، لیکن وہ اس کے پیروں میں آ بیٹھی۔ ازد پلیز اس طرح مجھے خود سے جدا مت کرو۔ ازد نے جھک کر اس کے ہاتھ اپنی ٹانگوں سے ہٹائے تو اس کے آنسو رتابہ کی گالوں پر گرے۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر بغیر ناشتہ کیے ہی آفس چلا گیا۔ رابی نے نرگس کو فون کر کے یہاں بلوایا کہ رتابہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ یہاں کراچی آ جائے۔ نرگس پریشان ہو گئی تھی۔ یہاں جاذب کو ڈبل ٹائیفائڈ کا اٹیک ہوا تھا اور زیان بھی ٹھیک نہیں تھا، اسے بھی بخار تھا۔ رابی نے 2-3 بار کال کر کے نرگس کو یہاں آنے کا کہا۔ ازد اور رتابہ دونوں سے بات نہیں ہو پا رہی تھی نرگس کی۔ نرگس کو عجیب سے وسوسوں نے آ گھیرا۔ وہ جاذب اور نمل کو چھوڑ کر کراچی آنے لگی۔ زیان کو اسے اپنے ساتھ لانا پڑا کہ نمل ایک ساتھ زیان اور جاذب کی کیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ازد بہت پریشان تھا۔ ایک طرف سارے ثبوت رتابہ کے خلاف تھے، لیکن ایک طرف اس کا دل تھا جو عجیب ہی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ازد نے حافظ صاحب کو سعودیہ میں کال ملائی۔ خیریت کے بعد وہ اپنی بات پر آیا۔ انکل آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ انکل نمل کی شادی پہلے بھی کہیں طے ہوئی تھی؟ ازد کے اچانک اس سوال پر حافظ صاحب کا دل دہل کر رہ گیا کہ وہ یہ سب کیسے جانتا ہے۔ اس بات کا علم تو نرگس کو بھی نہیں تھا۔ پھر حافظ صاحب کا خیال رتابہ پر گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ سنبھل کر بولے، بیٹا جس نے یہ بتایا ہے اس سے پورا سچ بھی پوچھ لیتے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولے، مجھے آپ سے جاننا ہے سچ۔ ہاں بیٹا، جاذب سے پہلے وہ کسی اور کے ساتھ منسوب تھی۔ کیا ہوا تھا انکل ایسا کہ آپ وہاں نمل کی شادی نہ کر سکے؟ بس بیٹا قسمت میں نہیں تھی۔ ازد بیگانیت بھرے لہجے میں بولا، انکل یہ سچ ہے کہ نمل کڈنیپ ہوئی تھی شادی سے کچھ دن پہلے؟ اس کی بات سن کر حافظ صاحب کا سر جھک گیا۔ ہاں بیٹا
یہ سچ ہے، لیکن میری بچی محفوظ اور باعزت لوٹی تھی۔ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا تھا، اللہ کی حفاظت میں رہی وہ۔ انکل، یہ بات جاذب اور امی کے علم میں ہے؟ جاذب جانتا ہے، لیکن نرگس کو اس بات کا علم نہیں۔ لیکن بیٹا، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے التجا کرتا ہوں، یہ بات نرگس کو پتہ نہ چلے۔ وہ سہ نہیں پائے گی کہ میں اس کی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ حافظ صاحب اپنی بیٹی کی پدرانہ محبت سے ہار کر التجا کر رہے تھے، اور رتابہ کو بھی منع کرنا۔ اس نے تم سے تو ذکر کیا ہے، لیکن کبھی نرگس سے مت کرے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھا ہی تھا کہ اس کے سامنے اس کے آفس میں آج پھر بندیا موجود تھی۔ اس کی طرف بڑی شوخی سے بندیا نے ہاتھ بڑھا کر ہیلو کہا۔ عزت نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ بندیا کو اس وقت سامنے دیکھ کر عزت کے اسپاٹ چہرے پر کسی بھی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ بختی سے ملو گے دوبارہ یا جان چھوڑاؤ گے اس سے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں ہینڈل کر لوں گا اس معاملے کو۔ وہ اپنے لہجے کی نرمی بالائے طاق رکھ کر بولا۔ اچھا؟ بندیا نے اپنی آنکھ کا ایک آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ کہیں اس سے شادی تو نہیں کر بیٹھے؟ عزت اسے بے چینی سے دیکھنے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ نظروں میں لیے بندیا بال پین گھماتی پھر سے بولی، اس کا ایک بچہ بھی ہے، اس بچے سے ملے کبھی تم؟ یا پھر اس کا بھی علم نہیں ہے تمہیں؟ عزت بیزاری سے پہلو بدل کر بولا، ہاں بچہ ہے اس کے پاس۔ اوہ اچھا، اس نے کیا بتایا اس بچے کے بارے میں کہ اس کا باپ مر گیا ہے؟ عزت نے اپنا جھکا سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا اور صرف جی کہہ سکا۔ بندیا زور زور سے ہنسی۔ میں جانتی تھی وہ یہی کہے گی۔ عزت کو اس وقت اس کی ہنسی بالکل نہ اچھی لگی۔ تم جانتی ہو اس بچے کا باپ کون ہے؟ بندیا نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں جانتی ہوں، دو ہی بندے ہو سکتے ہیں۔ عزت نے سانس روک کر پوچھا، کون؟ بابو یا پھر گوپال؟ گوپال کا نام سن کر عزت کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ عزت کو حیران چھوڑ کر مزید بولی، پتہ کروا دوں گی تمہیں۔ وہ میرے باپ کی تحویل سے بابو کے ساتھ بھاگی تھی۔ اب یہ بابو ہی بتا سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ کر پریگننٹ ہوئی تھی یا پہلے سے ہی تھی۔ عزت کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ تم نے بتایا نہیں تمہارا بختی سے کیا رشتہ ہے؟ عزت نہیں بتانا چاہتا تھا اسے کچھ بھی۔ اتنا کچھ جانتی ہو تو یہ بات کیوں نہیں جانتی کہ بختی سے کیا تعلق ہے میرا؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دھنسا کر بولی، پہلے تو نہیں جانتی تھی، لیکن آج تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ تمہارا، بلکہ بہت گہرا رشتہ ہے تمہارا۔ عزت حیران تھا کہ وہ یہ سب کیسے جانتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ گوپال کی کیا لگتی ہیں؟ بتا دوں گی وقت آنے پر۔ آپ گوپال کی اس بیٹی کو جانتی ہیں جس کے شوہر کا نام بابو تھا؟ بندیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عزت نے اس کے لیے چائے منگوائی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، پھر جاتے جاتے بولی، میں چلتی ہوں، لیکن بہت جلد اس کے بچے کا باپ تمہارے سامنے ہوگا، پھر فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے تم نے اپنے اور بختی کے رشتے کا۔ عزت اسے جاتا دیکھتا ہی رہ گیا، جو اس کے ذہن کے سارے سوال پڑھ کر خود ہی جواب دے کر جا چکی تھی۔ عزت گھر لوٹا تو نرگس کو گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نرگس اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گلہ کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ خوش نہیں ہوئے مجھے دیکھ کر؟ نہیں امی، ایسی بات نہیں۔ اس نے نرگس کو گلے سے لگایا۔ بہت ضبط کرنا پڑا اسے کہ نرگس اسے سینے سے لگائے اس کے دل کا حال جان نہ لے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی، کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آنکھوں کے پپوٹے ایسے کیوں سوج رہے ہیں تمہارے، جیسے پوری رات نہیں سوئے اور روتے رہے ہو؟ وہ فوری طور پر نرگس کو کچھ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، پہلے ہی وہ بہت پریشان تھی۔ کچھ نہیں امی، بس طبیعت ٹھیک نہیں میری۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ رتابہ بھی ٹھیک نہیں اور تم بھی، اور دونوں کا چہرہ بھی بجھا بجھا سا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ جی امی، سب ٹھیک ہے۔
وہ جہاں بھر کی فکر لیے عزت کو دیکھ کر بولی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ سب ٹھیک ہے۔ عزت اس کا دھیان ادھر ادھر بٹانے لگا۔ امی چھوڑے ان باتوں کو، یہ بتائیں جاذب کیسا ہے اب؟ وہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ تو آپ یہاں کیوں آئی ہیں اسے اس طرح چھوڑ کر؟ نرگس رابی کا نام نہیں لے سکتی تھی تو انہوں نے اپنا بہانہ کر لیا۔ مجھے بہت یاد آ رہی تھی تم دونوں کی، مجھ سے رہا نہ گیا تو آ گئی۔ علی زیان کو گود میں لیے لاؤنج میں آیا۔ زیان کو دیکھ کر عزت کا خون کھولنے لگا تھا، لیکن نرگس کی موجودگی میں اسے زہر کے گھونٹ پینے پڑے۔ رتابہ رات کو اس کے کمرے میں آئی تو عزت اس پر پھر سے بگڑا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، نکلو یہاں سے باہر۔ کہاں جاؤں میں؟ امی کے پاس۔ کیا بتاؤں ان کو کیوں آئی ہوں یہاں ان کے پاس؟ میں بتا دوں گا، تم نکلو میرے کمرے سے باہر۔ عزت نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ کچھ دیر تو وہ وہاں کھڑی رہی، پھر اپنے بوجھل دماغ اور بوجھل قدموں سے چل کر اپنے بستر تک آئی تو گرتے ہوئے ایسے لیٹی جیسے بے جان سا وجود جان نکلنے پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ نرگس سو چکی تھی سفر کی تھکان کی وجہ سے۔ صبح 7 بجے نرگس کی آنکھ نمل کے فون سے کھلی۔ رتابہ بھی اٹھ گئی۔ فون سن کر نرگس رونے لگ گئی۔ رتابہ نیند سے آنکھیں ملتی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا امی جان؟ بیٹا، عزت کی ممانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نرگس جلدی سے اٹھ کر عزت کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ نرگس نے اسے جگایا۔ عزت اٹھ کر بیٹھا۔ امی، آپ اتنی صبح صبح؟ خیریت؟ نرگس کو روتا دیکھ کر وہ جلدی سے بیٹھا۔ کیا ہوا امی؟ بیٹا، تمہاری ممانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا، جلدی سے میرے ٹکٹس کنفرم کرو۔ جی امی، ابھی کرتا ہوں۔ اس نے بستر چھوڑا اور ایئرپورٹ کال کر کے ٹکٹس کنفرم کی۔ 9 بجے کی فلائٹ سے ان کو ٹکٹ مل گیا، لیکن ایک ہی۔ عزت نے اپنا ٹکٹ اگلے دن کا کنفرم کیا۔ رتابہ نے جلدی سے نرگس کی پیکنگ کی۔ عزت کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، 8 بجنے والے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ بھی نہ دھویا اور نرگس کو ایئرپورٹ لے گیا۔ ان کے جہاز کے ٹیک آف کرنے تک ہی وہ وہیں تھا۔ گھر آ کر وہ پھر سے سو گیا۔ عزت نرگس کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ رتابہ کے ماضی کو اس سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ نرگس کو اعتماد میں لے کر ہی وہ کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ رتابہ یہاں الگ پریشان تھی کہ نرگس سے وہ بھی بات کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ عزت کی زندگی میں صرف بیوی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ عزت کے دل سے ہر وہم، ہر وسوسہ، ہر شک وہ دور کرنا چاہتی تھی، لیکن عزت اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ عزت کا دل صرف بندیا کی باتوں سے برا نہیں ہوا تھا، رتابہ کے متعلق ہر ملنے والے انسان نے بہت برے طریقے سے اس کی کردار کشی کی تھی۔ رتابہ نے مغرب کی نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رابی زیان کو گود میں لیے اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، زیان کو بہت بخار ہو رہا ہے۔ رتابہ نے دعا چھوڑ کر زیان کو گود میں لیا۔ بخار کافی تیز تھا۔ بی بی جی، یہاں پچھلی گلی میں ایک کلینک ہے، وہ ڈاکٹر ہیں بھی چائلڈ اسپیشلسٹ، زیان کو وہاں لے چلتے ہیں۔ رتابہ جلدی سے اٹھی اور چادر پہن کر رابی کے ساتھ چلی گئی۔ عزت اور مایا جلدی گھر آ گئے تھے آج۔ صبح عزت کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ وہ گھر آیا تو رتابہ آج سامنے نہیں تھی۔ مایا نے اسے تھکا ہوا دیکھا تو کافی بنا کر لے آئی۔ عزت نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے کافی لی۔ وہ دونوں کافی پی ہی رہے تھے کہ رتابہ بدحواس ہوتی زیان کو گود میں لیے بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ عزت اور مایا دونوں چونک گئے اس کے اس طرح اچانک بھاگ کر اندر آنے سے۔ رابی اس کے پیچھے ہی تھی۔ اس کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ عزت نے رابی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ رابی پھولتی سانسوں کے درمیان بولی، صاحب جی، وہ کتا ہمارے پیچھے لگ گیا تھا، اسی سے ڈر کر بھاگتے ہوئے آئے ہیں ہم۔ رتابہ رابی کے سفید جھوٹ پر اسے دیکھتی ہی رہ گئی، لیکن رتابہ کا اتنا سہما ہوا سراپا دیکھ کر عزت کو معاملہ کچھ اور ہی لگا۔ اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا، اور زیان کو بھی اس نے اس طرح اپنے ساتھ بھینچا ہوا تھا جیسے کوئی اس سے چھین لے گا۔ وہ جلدی سے زیان کو سینے سے لگائے سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں جانے لگی تو باہر گیٹ پر شور سن کر رک گئی۔ باہر چوکیدار کے ساتھ کوئی جھگڑ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے اندر جانے دو، ملنا ہے مجھے تمہارے صاحب سے، باہر بلاؤ اسے۔
ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ ازد اور مایا نے بھی اس کی بلند آواز سنی۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ ازد گیٹ پر آیا۔ کون ہو بھائی تم، اور یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ نہایت بدتمیزی سے چوکیدار کا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ ازد نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ وہ ازد کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا، بختی کہاں ہے؟ اس کے منہ سے بختی کا نام سن کر ازد ٹھٹک گیا کہ یہ کون تھا۔ اس نے پھر اپنا جملہ دہرایا، بختی کہاں ہے؟ ازد نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ بابو نام ہے میرا، جا کر بتاؤ اسے کہ بابو آیا ہے۔ ازد اس کی بات سن کر صرف اتنا بولا کہ یہاں کوئی بختی نہیں رہتی۔ دیکھو صاحب، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اسے میرے حوالے نہ کیا تو میں اگلی بار پولیس کے ساتھ آؤں گا۔ اس کی آواز کافی بلند تھی۔ ازد باہر گلی میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اندر لے آیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے بختی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ ازد بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ بختی نہیں مل سکتی اب تمہیں۔ دیکھو صاحب، تم بڑے لوگ ہو، میں فضول کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اسے میرے سامنے لاؤ، میرا بچہ میرا وارث ہے اس کے پاس۔ مایا ایک کونے میں کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بابو کی آواز سن کر رتابہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہارا بچہ ہے؟ صاحب، ثبوت بھی دے دوں گا، فی الحال اسے میرے سامنے لاؤ، ورنہ اگلی بار میں پولیس کو اپنے ساتھ لاؤں گا کہ تم نے میری ہونے والی بیوی اور میرے بچے کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ازد اس کی بات سن کر کافی غصے میں آ گیا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ نہیں، دھمکی نہیں دے رہا، سمجھا رہا ہوں۔ شریف آدمی ہو، بڑے نام والے، یہاں پولیس کی گاڑی آئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس بختی سے کہو مجھے میرا بچہ چاہیے واپس۔ ازد نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اچھا، تمہیں صرف اپنا بچہ چاہیے؟ ہاں صاحب، اس نے میرا گھر، میری زندگی تباہ کی ہے، مجھے محبت کے سہانے خواب دکھا کر لوٹا، کھایا اور پھر مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی۔ اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں اس بختی پر، لیکن ایسی بدکردار عورت کے پاس میں اپنی اولاد نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے میرا بچہ، میرا وارث واپس چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ ازد نے گہری سانس لی اور اوپر آیا۔ بختی کا دروازہ بند تھا۔ ازد نے اس کا دروازہ بجایا لیکن اس نے نہ کھولا، کیونکہ وہ بابو کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ ازد نے اسے آواز لگائی، دروازہ کھولو رتابہ اور باہر آؤ۔ بتاؤ مجھے کون ہے یہ؟ رتابہ نے دروازہ نہ کھولا۔ ازد لاک توڑ کر اندر آیا۔ وہ سوئے ہوئے زیان کو اپنے ساتھ لگائے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ازد اس کے پاس آیا۔ بابو کا بچہ ہے نا یہ؟ رتابہ نے نام میں سر ہلایا۔ ازد بے انتہا غصے میں تھا۔ ازد، میری بات سنو، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ازد، یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ ازد نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر لاتے ہوئے بولا، اگر نہیں ہے اس کا بچہ تو پھر سامنا کرو اس کا، بتاؤ اسے۔ وہ باہر آئی تو اس کی جان کا، اس کی عزت کا دشمن اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ بابو کو دیکھ کر رتابہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ دیکھ بختی، آرام سے کہہ رہا ہوں، میرا بچہ دے دے مجھے۔ بندیا مجھے سب بتا چکی ہے، اب تو اس کو مجھ سے مزید دور نہیں رکھ سکتی۔ حوالے کر دے میرا بچہ مجھے۔ وہ آگے بڑھا۔ رتابہ چلا کر بولی، نہیں ہے یہ تمہارا بچہ، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ میں نہیں بولتا، تو بولتی ہے سب سے۔ ہم سب کو تباہ کر کے بھی تجھے سکون نہیں ملا؟ بھول گئی وہ رات جب گوپال سے بھاگ کر آئی تھی تو، کہ اب اس بوڑھے کے ساتھ تیرا گزارا نہیں، اور بندیا کو میں نے تیرے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ یاد کر وہ وقت جب تو نے رو رو کر مجھ سے کہا تھا کہ تو دیوی سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ تیرے آنسو دیکھ کر میں اندھا ہو گیا تھا، اور اپنی چار دیواری سے نکال کر بندیا جیسی ستی ساوتری بیوی کو بیچ بازار میں بٹھا دیا تھا میں نے۔ ازد کو اب پتہ چلا تھا کہ بندیا بابو کی بیوی تھی۔ وہ ازد کی طرف پلٹا۔ غصے سے اس کا چہرہ اور آنکھیں لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ وہ حقارت سے رتابہ کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس لڑکی نے مجھے اپنے امید کی خبر سنا کر مجھ سے گھر اپنے نام لکھوا لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے روڈ پر لا کر غائب ہو گئی۔
रुताबा रोते हुए चीखी, झूठ मत बोलो। वो अज़द को लाचारगी से देखकर बोली, अज़द ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अज़द यकीन करो मेरा। अज़द कैसे यकीन करता? वो तो खुद ये सब जानकर अपनी जान अजाब में डाले हुए था कि उसके साथ हुआ क्या है। क्या रुताबा उसे भी धोखा दे रही थी? बस बकवास बंद कर अपनी अब, और शुक्र कर सिर्फ अपना बच्चा लेने आया हूँ। अपनी ज़िंदगी की तबाही का बदला चुकाने पर आया तो जीने के काबिल नहीं रहेगी तू। तू क्या समझती थी तेरी हकीकत कभी सामने नहीं आएगी और तू सबकी आंखों में धूल झोंक कर कामयाब होती रहेगी। मेरा घर बर्बाद करके, बिंदिया को तबाह करके तू कब तक आबाद रह सकती है? ज़रा सा भी डर खौफ नहीं तेरे अंदर। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। अज़द ने रुताबा से ज़ियान को लेना चाहा तो उसने अज़द के हाथ झटके। रुताबा दे दो उसका बच्चा उसे। नहीं अज़द, ये झूठ बोल रहा है, ये इसका बच्चा नहीं है। देख बख्ती, तू सबको धोखा दे सकती है, लेकिन अब मैं तेरे धोखे में आने वाला नहीं हूँ। बच्चा दे दे वरना जेल की सलाखों के पीछे होगी तू। वो उससे ज़ियान को लेने आगे बढ़ा जो रो रहा था ये चीखो पुकार सुनकर। अज़द ने उसके हाथ पीछे किए और रुताबा से ज़ियान को छीनकर बाबू के हाथों में दिया। ज़ियान रुताबा का दुपट्टा पकड़कर रो रहा था। बाबू ने उसके हाथ से बख्ती का दुपट्टा खींचकर छुड़ाया। रुताबा पागलों की तरह बाबू से ज़ियान को लेने के लिए आगे बढ़ी तो अज़द ने उसे पकड़ लिया। एक तरफ ज़ियान बाबू की गोद में चीख रहा था, दूसरी तरफ रुताबा की चीखें थी। नहीं अज़द नहीं, छोड़ दो मुझे अज़द, वो उसका बच्चा नहीं है। अज़द ने बड़ी मुश्किल से रुताबा को काबू किया। ज़ियान उछल उछल कर बाबू की गोद से निकलने की कोशिश कर रहा था। वो ज़ियान को लिए उसके कमरे से निकल गया। रुताबा बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। अज़द छोड़ दो मुझे, नहीं है वो उसका बाप। अज़द मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, खुदा का वास्ता है अज़द, उस दरिंदे के हाथों से मेरा बच्चा ले लो, वो उसका नहीं है। रुताबा की फलक शगाफ चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। वो उसका बच्चा नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। अज़द की आंखों में खून उतरा हुआ था। बाबू का बच्चा नहीं है तो फिर किसका है वो बच्चा? बोलो किसका है? अज़द की धारती आवाज़ पर रुताबा उसकी आंखों में झांक कर बोली, नहीं बता सकती तुम्हें। क्यों? शर्म आ रही है बताने में कि गोपाल का बच्चा है? अज़द की बात ने रुताबा का दिल चीर कर रख दिया। वो अज़द का गिरेबान पकड़कर पूरी कुव्वत से चिल्लाई, बस अज़द बस, इसके आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। इतना शदीद रद्द-ए-अमल अज़द ने पहली बार देखा था उसका। न जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने 6 फुट लंबे चौड़े अज़द को धक्का देकर पीछे किया और बाबू के पीछे भागी। रुताबा रुको, अज़द उसके पीछे आता हुआ बोला, अगर इस घर की दहलीज से इस वक्त तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो याद रखना, इस दहलीज के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बाबू के पीछे भागते हुए अज़द की बात सुनकर उसके कदम एकदम रुके। उसने गर्दन घुमाकर लहूलुहान होती आंखों से सिर्फ अज़द को देखा था और बस। उसकी बेजुबान आंखों ने अज़द को वाज़िया तौर पर कह दिया था कि अब वो लौटकर आना भी नहीं चाहती। फिर वो रुकी नहीं और गाड़ी में बैठे बाबू की तरफ लपकी। बाबू गाड़ी स्टार्ट कर चुका था।